ایک اور چیز جو اس دنوں میں کرنے والی ہے وہ ہے قربانی. 10، 11، 12 کی مغرب تک قربانی کرنا. جس کی استطاعت ہے قربانی کرنے کی وہ قربانی ضرور کرے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو اپنے لیے قربانی تو آپ کریں گے ہی کریں گے، وہ تو آپ کے انہیں کرنی ہی ہے. اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کے لیے، پھر اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک قربانی کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتے تھے. ہمیں بھی یہ نیت کرنی چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کریں. پھر اپنے بڑوں، اپنے مشائخ کے لیے، حضرت جی رحم اللہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کی طرف سے ایک نیت کرنا کہ میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں کہ اس کا ثواب ان تک پہنچے. اگر ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کے لیے نیت کرنا کہ میں ان تک اس کا ثواب پہنچے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری قربانیوں کے بعد نہ تو اس قربانی کا خون پہنچتا ہے، نہ ہی اس کی کھال پہنچتی ہے، نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ ہم نے کتنا پیسہ خرچ کیا وہ پہنچتا ہے. اللہ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کتنی سنسیریٹی کے ساتھ اس قربانی کو کیا. میں کئی دفعہ یہ بات پہلے کر چکا ہوں کہ ایک ہے کہ ہم صرف قربانی کریں، اور ایک یہ ہے کہ اس قربانی کو ہم اپنے لیے ہی صدقہ جاریہ بنا لیں. اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ قربانی ایسی جگہ کی جائے جہاں پہ اس کا گوشت مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کے استعمال میں آئے. کیونکہ جب مدرسے کے طلباء اس گوشت سے مستفید ہوں گے، توانائی پائیں گے، ان کے پڑھائی میں آسانی ہوگی، تو ان کے پڑھا جانے والا علم اور اس علم سے آگے سکھائی جانے والی باتیں، یہ سب کا سب ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. ہمارے مہات الفقیر میں حضرت جی رحم اللہ کے مدرسے میں ہر سال قربانی کا گوشت فریز کیا جاتا ہے، اور پھر سال بھر طلباء کو اسی گوشت سے کھانا میں استعمال کیا جاتا ہے. ضرور ضرور اس میں حصہ لیں، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ اس قربانی کے لیے پیسہ نکالتے وقت یہ مت دیکھیں کہ میری تو بس ہے ہی اتنی. اگر آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹریچ کرنا پڑے تو اسٹریچ کریں. ہم موبائل فون لیتے ہوئے اتنے عرصہ سیونگ کر کے ایک اچھا کوالٹی کا موبائل لے لیتے ہیں، باقی دنیاوی چیزوں میں اپنے آپ کو اسٹریچ کر کے لے لیتے ہیں، تو یہ ایک بہت میجر انویسٹمنٹ ہے. یہ چھوٹی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ میجر انویسٹمنٹ ہے. یہ مت سوچیں کہ اس دفعہ تو میں نے یہ بھی کر لیا، فائنینشیل حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہیں. فائنینشیل حالات تو ٹائٹ ہر سال ہی رہتے ہیں. اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کیا مزہ جب اللہ نے بہت دیا ہو. پھر تو ویسے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. ہمارا تو تب یہ ہے کہ میں پہلے ہی اسٹریچ تھا، لیکن کیونکہ میں اللہ نے پہلے مجھے کرنے کا موقع دیا تھا تو میں اب اس سے ہٹنا نہیں چاہ رہا. میں اتنا ہی کرنا چاہتا ہوں جتنا میں پہلے کرتا رہا، تاکہ میں اللہ کو تو یہ دکھاؤں کہ یا اللہ آپ کا دیا ہوا مال آپ کی راہ میں تو ضرور خرچ کرنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے پہ پھر مال میں برکت ڈالتے ہیں، رزق کو کھولتے ہیں. جب رزق میں کمی ہو یا تنگی آئے تو دین تھوڑا سا ذرا لاجک کے خلاف ایک بات بتاتا ہے کہ لاجک یہ کہتی ہے کہ 1 - 1 0 ہو جائے گا. شریعت یہ کہتی ہے کہ 1 - 1 10 بھی ہو سکتا ہے، 70 بھی ہو سکتا ہے، 100 بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ چاہے تو انفینٹ بھی ہو سکتا ہے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا مال میں مزید برکت ڈالتا ہے. مال کم نہیں ہوتا، تو لہٰذا اس میں حصہ ڈالیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے برکت دیں گے.